جب میں لاتعلقی کا اعلان کیا اکیڈمی سے مجھے بڑی متعدد کالز لوگوں نے دوستوں نے کی، اکیڈمی کے جو احباب ادھر ادھر سے تھے جو متعلقہ انہوں نے کی، راولپنڈی سے ایک دوست میں نہیں جانتا تھا کون تھا وہ، لیکن اس کی بار بار جب کال آئی تھی میں نے اٹینڈ کی تو میں نے پوچھا ہاں جی کیا جو بھی ایشو ہے، میں نے بات سنی 18 منٹ وہ بندہ یہی بات کرتا رہا، 18 منٹ تک وہ یہی بات کرتا رہا کہ یار آپ ایک دفعہ انجینئر صاحب سے مل لیں، آپ ایک دفعہ انجینئر صاحب سے اکیڈمی میں جا کے دوبارہ مل لیں۔ 18 منٹ تک وہ بندہ یہی بات کرتا رہا اور میں اس کو ڈینائی کرتا رہا۔ اس نے کہا جی آپ سمجھیں بات کو، انجینئر آپ کے پاس نہیں آ سکتا، انجینئر آپ کے پاس نہیں آ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی ایشوز ہے، سیکیورٹی ایشوز نہ ہوتے تو انجینئر آپ کے پاس آ جاتا۔ بھائی مجھے کیا ضرورت ہے انجینئر کو اپنے پاس بلانے کی؟ میں کوئی ناراض تھوڑا ہوں اس سے، میرے تو اختلافات ہیں، اور اختلافات ایسے ناراضگی اپنی ذاتی ہوتی تو میں اس سے جو ہے وہ کر سکتا تھا، اپنی حیثیت میں ہی اس کو اپنی حد تک میں رکھ کے اس کو کر سکتا تھا، میرا کون سا کوئی وہ میں اس کے دوبارہ نہیں مل سکتا تھا۔ لیکن بات یہ ہے میں نے تو اس کو کہہ دیا جی میں اس بندے کی صرف بد اخلاقی کی وجہ سے اتنا بدظن ہوا ہوں کہ میں اس بندے سے دوبارہ ملنا ہی نہیں چاہتا، ادروائز میں نے تو کتنے پہلے بھی میرے اختلافات تو کچھ تھے نا، پہلے بھی جو ہے میں چاہتا تھا کہ یار اس کے سامنے جب ملاقات ہوگی تو یہ باتیں رکھوں گا میں، لیکن جہاں پر وہاں دیکھا میں نے جو اپنے والد کی نصیحت پر اس قدر برہم ہو گیا، اس قدر غضبناک ہو گیا، جو شخص پھر وکلا نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور پھر وکلا کی جو اس نے بےعزتی کی اپنے وکلا کی، وہ میں چیزیں اگر بتا دوں میں ان کی اپنے دوستوں کی رسوائی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا، میں اگر یہ اسپیسیفک کر کے آپ کو بتا دوں نا کہ کس وکیل کے ساتھ اس نے کس طرح کی بدتمیزی کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بیچارہ وکیل جو ہے وہ تو ذلیل ہو گیا، وہ تو رسوا ہو گیا، مخالفین بھی اس کا مذاق اڑائیں گے، تو میں اس لیے اسپیسیفک اگر نام لے لوں نا تو آپ جو ہے نا وہ یہ چیزیں اگر میں ساری کھول کے بیان کر دوں نا تو پھر جو ہے آپ منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے، لیکن میرا بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاکہ اصلاح ہو سکے، اور لوگ جو اندھے مقلد ہیں جو گالیوں کی برسات کرتے ہیں کمنٹس میں، مجھے یہ بتائیں انجینئر نے تمہاری یہ تربیت کی ہے کہ تم نے گالیاں دینی ہے؟ قرآن و حدیث کا جب ریفرنس دیا جائے، قرآن و حدیث کی جب بات کی جائے تو آپ نے جواب میں گالیاں دینی ہیں، یہ آپ کی تربیت ہے؟ یہ انجینئر نے تربیت کی ہے آپ کی؟ میرے خلاف بات ضرور کریں، میں کہتا ہوں خود مجھے بتائیں، آپ مجھے میری نشاندہی کریں کہیں جہاں میں غلط ہوں، قرآن و حدیث سے ثابت کریں، سب سے جو بڑی دلیل ہے ہمارے لیے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، اگر کوئی میں قانونی بات ایلیگل کرتا ہوں تو وہ مجھے بتائے قانونی ریفرنس سے، جو بھی جس لاء کے بھی تحت میں وہ کرتا ہوں، اگر کہیں یہ غلط، لیکن کہیں اسلامکلی آپ دیکھتے ہیں تو مجھے قرآن و حدیث سے ثابت کریں جہاں میں غلط ہوں، میں اصلاح کروں گا اپنی، میں انسان ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، میں تو مانتا ہوں یہ بات۔ تو میں نے سارا وہ ریپلے جب کیا اپنے مائنڈ میں، جو اس نے حرکتیں کی ساری وہ قرآن و حدیث پہ میں نے جب غور کیا تو وہ ساری اس کی جو ہے نا اس طرح کی باتیں جو ہے نا بہت زیادہ بلنڈر میرے سامنے آئے، میں نے کہا یار یہ تو بندہ جو ہے نا وہ نہیں ہے جو میں سمجھتا تھا کہ بالکل جو ہے حق پرست اور قرآن و سنت کو فالو کرنے والا، یہ قرآن و حدیث کی بات ضرور کرتا ہے لیکن اپنی زندگی میں اس کو نافذ نہیں کر سکا ابھی تک، اپنی ذات پر یہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکا، اپنے نفس کو یہ فتح نہیں کر سکا کہ اپنے نفس پر قابو پالے، اپنے جذبات پر، اپنے منگول پنے پر، بے حس منگول ہے یہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بے حس منگول سمجھتے ہیں نا، جس کو کوئی حس نہ ہو، کوئی چیز کو اس کو فیلنگز نہ ہو، بس اس نے ظالم کی طرح جو ہے نا حملہ کر دینا، یہ بالکل یہ منگول جو ہے نا صحیح کہتا ہے، یہ منگول ہے۔ تو دیکھیں میرے بھائی، دین جو ہے نا، دین وہ آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں چلنا، ٹھیک ہے، اس طرح ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق دین کو نافذ کرنے لگ جائے نا، دین پہ اپنے مزاج کے مطابق عمل کرنے لگ جائے تو پھر ہی تو فساد ہوتے ہیں، پھر ہی تو یہ فتنے ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے مزاج کے مطابق نہیں برداشت کرتا، وہ کہتا ہے تھوڑی سی بات پہ سرتن سے جدا ہے، کوئی بھی بات چاہے اس نے کی بھی نہ ہو، بس الزام لگ جائے اور وہ سرتن سے جدا کے نعرے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا آپ اپنے مزاج کے مطابق نہ چلائیں دین کو، اور دین کے مطابق خود کو ڈھالیں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میری یہ بات نوٹ کر لیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں حق پرست انسان ہوں، اور میں کبھی نہ ڈرنے والا ہوں، نہ پیچھے ہٹنے والا ہوں، نہ رکنے والا ہوں، جو جہاں پر جو غلط ہوگا اس کو میں کہوں گا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو آپ کا فرض ہوتا ہے بولنا، کہیں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چپ بھی رہیں تو آپ کا کوئی اتنا ایشو نہیں، لیکن کہیں پہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں، ایک نارمل انسان کی، عام انسان کی کوئی غلطی جو ہے نا وہ قابل معافی ہو سکتی، مطلب اس کا اتنا نقصان نہیں ہے، اگنور کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن جب اتنے بڑے لیول پر دین کی نمائندگی کرنے والا ایک مخصوص گروہ، مخصوص طبقے کا لیڈر، کا پیشوا، کا مذہبی امام جو ہے، وہ تو امام کہتے ہیں نا اس کو، وہ غلطی کرے گا
تو وہ غلطی یہ نہیں کہ اس کی حد تک، اس کی ذات تک، وہ سارے جو ہے نا اس کے جو پیروکار ہیں ان تک بھی وہ غلطی ٹرانسفر ہوگی. وہ تو اس کے فالوور ہیں. آپ یقین کریں انجینئر کے جو فالوورز ہیں نا ان میں اور دوسرے جو لوگوں کے فالوورز ہیں نا ان میں کوئی فرق نہیں ہے. انجینئر نے ادھر سے ہٹا کے وہ اپنے فالوورز بنا لیے. انجینئر خود بھی تو بابا بن گیا نا. تو آپ ان دونوں کا جو ہے نا وہ کنڈکٹ دیکھ لیں. جو انجینئر کے مخالفین ہیں وہ انجینئر کے جو حق میں پوسٹ ہوتی ہے، جو انجینئر کی ویڈیو ہوتی ہے اس پہ گالیاں ملیں گی آپ کو. جو میں نے انجینئر کے حق میں جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس پر انجینئر کے مخالفین کی گالیاں ملیں گی جو انہوں نے نیچے نکالی ہوئی ہیں مجھے. اور جو میں نے انجینئر کے خلاف ویڈیوز بنائی ہیں ان پر انجینئر کے جو فالوورز ہیں ان کی گالیاں ملیں گی آپ کو. اب کوئی یہ نہیں دیکھ رہا، یہ نہیں سوچ رہا سمجھ رہا کہ یار جو بات کی گئی ہے وہ قرآن و حدیث کے ریفرنس سے کی گئی ہے. میں کوئی اپنی پسند ناپسند سے تھوڑی بات کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے. میں کون سا انجینئر کے خلاف کوئی عداوت رکھتا ہوں، بغض رکھتا ہوں؟ میں تو اب بھی کہتا ہوں جہاں وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، اس کی میں حمایت کرتا ہوں. توحید کے حوالے سے اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو مائل کیا ہے. یہ بہت ہی زیادہ اپریشیبل جو ہے نا اس کا ورک ہے. اور وہ بہت محنتی انسان ہے. اگر وہ اپنے آپ کو امپروو کر لے نا جہاں پر وہ اس کی کمزوریاں کوتاہیاں ہیں اپنی ذات پر وہ تھوڑا ورک کر لے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ انسان جو ہے نا دین کے لیے بڑا اچھا بھی ثابت ہو سکتا ہے. دین میں بڑی یہ جو ہے نا اصلاحات اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے. لیکن اگر یہ اپنے آپ پر تھوڑا سا ورک کر لے